غلطی کو ریکٹیفائی کروں. لیکن اگر کوئی آپ کو ایسے الزام لگا رہا ہے جس میں آپ کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آتی, تو پھر اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کے جملے آپ کی عزت کی کمی نہیں کر سکتے. یہی چیز یہاں سکھائی گئی ہے. اور مومن کیسا ہوتا ہے, اسی شخص کی کہانی سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ مشرک کو بھی ہمدردی سے ڈیل کر رہا تھا, ظالم کو بھی, وہ ظالم جو کہ رسولوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے ان کو بھی عزت سے ڈیل کر رہا تھا, یا قومی کہہ کے. دونوں اینگل سمجھیے. لوگ آپ کی عزت نہ کریں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے, تب بھی آپ نے ڈسہارٹن نہیں ہونا. آپ کے فرینڈ سرکلز بعض اوقات چھوٹ جاتے ہیں, اور انسان کے بڑے بچپن کے فرینڈز ہوتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے آپ سے ملنا ملانا کم کر دیا, انہوں نے آپ کو انوائٹ کرنا کم کر دیا, اس لیے کہ اب بہت سے اوکیزنز جو ان کے ہوتے تھے اس میں آپ نے جانا کم کر دیا تھا. تو اس میں آپ کا دل چھوٹا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں, کہیں سے ٹوٹیں گے تو کہیں جڑیں گے بھی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ ویکیوم نہیں چھوڑتا ہے, اور یہ سائنس بھی آپ کو بتا چکی ہے کہ کہیں جگہ پر بھی ویکیوم نہیں رہتا ہے. جہاں ویکیوم ہوتا ہے وہ جگہ وہاں کوئی نہ کوئی دوسری چیز اس کو فل کر لیتی ہے. جب رب کی خاطر نافرمانیوں کی محفلوں کو چھوڑیں گے, جب رب کی خاطر گناہ کے کاموں کو چھوڑیں گے, تو نیکیاں تو فل کریں گی. نیک لوگوں کی دوستیاں تو اس جگہ پر ضرور آئیں گی. تو آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے تانوں کی وجہ سے ڈسہارٹن نہیں کرنا, ایک. دوسرا, آپ نے کسی انسان کی عزت میں کمی نہیں کرنی. بہت ضروری ہے. ورنہ جب ہم یہ سنتے رہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے راستے پر عمل کر رہی ہوں, میں اللہ کی خاطر قربانی دے رہی ہوں, کوئی بات نہیں لوگ مجھے برے برے ٹائٹل دیتے ہیں, میں تو اللہ کے ساتھ اٹیچ رہوں گی. شیطان یہاں بھی آتا ہے. یاد رکھیں, عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے جو جس لیول کے ایمان کا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اسی لیول کا ہوتا ہے. وہ کہے گا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, تمہیں بالکل ان کی لوگوں کی ٹائٹلز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہیں ہی کیڑے مکوڑے, بیکار سے لوگ, جہنمی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہبا ام منصورا, اللہ ان کو ڈسٹ بنا کے اڑا دے گا. شیطان آپ کے اندر یہ خیال لے کر آئے گا. فوراً اپنا بیلنس مینٹین کیجئے. جہاں لوگ میری عزت نہیں کریں گے تو مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت تلاش نہیں کرنی, وہیں پر مجھے لوگوں کی عزت کرنی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے, اللہ نے ہر انسان کو آنر کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي مسلمین, یہ کہا ہے اللہ نے مسلمان کے بیٹوں کو, مسلمان کی اولادوں کو عزت دی ہے. اللہ نے بنی آدم کو عزت دی ہے. تو لوگوں کا اکرام کیجئے, لوگوں کی عزت کیجئے. مسلمان لوگوں کے ساتھ بے ادب نہیں ہوتا, حق بات کہتا ہے, حق بات میں کہیں ڈائلیوٹ نہیں کرتا ہے, حق بات کہتا ہے, ذمہ داری ادا کرتا ہے, حق پر جم جاتا ہے, چاہے سارا خاندان ایک طرف ہو اور وہ سب رب کی نافرمانی پر ہوں. مومن ان کا ساتھ نہیں دیتا مگر بے ادب نہیں ہوتا, رسپیکٹ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, ادب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. آپ کا اور میرا تعلق اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جنہوں نے جب ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے تکریم میں, عزت میں. یہ آپ کی اور میری جو چیزیں ہیں عمل میں واپس لانے کی, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی آج ضرورت ہے. اس تکریم کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر مسلمان انسانوں کی عزت نہ کریں تو انہوں نے اللہ کی نعمت کا کفر کیا. کس نعمت کا؟ کہ اللہ نے ان کو انسان بنایا تھا, اور انسان ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے, سورت آل عمران میں آتا ہے اذلۃ علی المؤمنین. متقی لوگوں کی صفات آتی ہیں وہاں پہ 4, اس میں سے ایک صفت آتی ہے اذلۃ علی المؤمنین. مومن تقوی والے کیسے ہوتے ہیں؟ جو دوسرے مومنین کے ساتھ نرم ہوتے ہیں. اذلہ ذلیل کی جمع ہے. ہم اردو میں جس میننگ میں ذلیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں بالکل مختلف ہے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اذلۃ علی المؤمنین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ جو ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں, اور ذلیل ہمارے یہاں نیگیٹو کانوٹیشن میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں بہت ہی پیارا مفہوم ہوتا ہے اذلہ کا. یہ ہوتا ہے سامنے والے کے لیے اپنی انا کو بلو زیرو لیول لے جانا, سامنے والے کے لیے آپ کا اپنے تکبر کو بالکل فلیٹ کر دینا. ایک آپ کے اندر ایک اللہ نے نیچرل سیلف ریسپیکٹ والا ایگو لیول رکھا ہے, وہ اپنی جگہ مینٹینڈ ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. وہ ایگو سینٹرک ہونے کا جو ایشو ہے جس نے انسانوں کو سیلف سینٹرڈ بنا دیا ہے,
کوئی مجھے برا بلا کہہ کے جائے گا کہاں پہ. یہ والی چیز یہ مومنین میں نہیں ہوتی ہے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ مسلمان جو ہیں ہمدردی، خلوص اور محبت والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کمپلیٹ ہمبل رکھنے والے. اور خواتین بیٹھی ہیں تو بیوی اور شوہر کے ریلیشن شپ میں جتنا بیوی اپنے آپ کو شوہر کے سامنے ہمبل رکھے گی، ہم یہ بات کر رہے ہیں جنرلی اچھے شوہروں کی جو کہ الحمدللہ اچھے شوہر ہوتے ہیں، ہم ایکسٹریم کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جنرلی اگر آپ اچھے شوہروں کو دیکھیں الحمدللہ جن جن گھروں سے ہوپ فلی آپ اور میں آ رہے ہیں اچھے شوہر ہیں، جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ہی اچھے شوہر ہیں جس لیے سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دوپہر کے ٹائم پہ. اٹس ناٹ ایزی. چاہے شوہر کا روزہ بھی ہو، شوہر کا کیا ہوتا ہے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شوہروں کا ایک فلسفی ہوتی ہے جب وہ گھر پہ ہوں تو بیوی باہر نہیں ہو سکتی. دس از اے ٹپیکل ایسٹرن شوہر، ٹپیکل. لیکن اب وہ ایسٹرن شوہر کافی بدل گئے ہیں، اس لیے کہ سارے ایسٹرن شوہر ہیں الحمدللہ ہم سب کے، اور ہم جو جتنا گھومتے پھرتے ہیں ساری دنیا میں لیکن اللہ ان کو اس کا اجر دے. الحمدللہ ہم بھی جو ہیں وہ کوئی اپنی ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر نہیں رہے ہوتے. اب میں سے الحمدللہ زیادہ تر لوگ کام سے یا دین کے لیے نکلتے ہیں. مگر بات کیا ہے کہ بیوی ہوتے ہوئے آپ کے لیے یہ کوالٹی اذلۃ علی المؤمنین، اپنے شوہر کے سامنے آپ اتنی ہمبل رہیں کہ آپ کو شوہر کے سامنے کوئی ایگو نہ آئے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. شیطان تو سب سے پہلے آپ کو جتنا ایگو پمپ کرائے گا وہ شوہر کے سامنے کروائے گا. ان کو دیکھو ہر وقت ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ زبان سے نہیں بولتی بیوی، کہاں بولتی ہے؟ دل میں بولتی ہے. ان کو دیکھو ہر وقت مجھے ہی ٹوکتے رہتے ہیں، غصہ خود اتنا آتا ہے. یہ سب دل میں ہی ساری گردانیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. روک لیں اپنے آپ کو، تھام لیں اپنی زبانوں کو. ایک دل کی زبان ہوتی ہے اور ایک آپ کی ایک اللہ تعالیٰ نے فزیکل زبان دی ہے. روکیں. عزت کریں گی عزت ملے گی. اور یہ سب پر اصول اپلائی کریں، خاندانوں پر، میکے والوں پر، اپنے سسرال والوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس رجل کو عزت دی، جنت میں مقام دیا. اور جنت میں مقام دینے کے بعد یہ نہیں مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو تو جنت میں پہنچا دیا نیک بندے کو، اب اللہ پیچھے دنیا سے غافل ہو جائے. ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے دنیا کا رخ کیا زمین کی طرف. اب آگے آیت نمبر 28 میں قریہ والوں کا جو آگے کا معاملہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین. اور اس قوم کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی فوج نازل نہ کی. کوئی جندن لشکر کے لیے آتا ہے، ہم نے آسمان سے اس قوم کے اوپر اس کے بعد کوئی لشکر نہیں اتارا. من بعدہ ہی میں ہی جو ہے یہ رجل کی طرف جا رہا ہے، یعنی رجل اس معاشرے سے چلا گیا. اب جب رجل چلا گیا اٹ واز آٹومیٹک کہ رسول بھی پھر وہاں سے چلے گئے تھے. جب رسول چلے جاتے ہیں پھر بستیوں پر عذاب آیا کرتے ہیں. سو دس از کنسرنڈ آٹومیٹک نوشن، اٹس انڈرسٹوڈ نوشن کہ رسول بھی یہاں سے چلے گئے، ان کو حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں. اور اس قتل کے بعد لیکن اللہ نے رسولوں کا جانا مینشن نہیں کیا. آپ دیکھیں اس کہانی میں آیت میں اللہ نے پرومیننٹ پوزیشن کس کو دی ہے؟ من بعدہ، یہی کنفرم اس رجل کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ ہی جو ہے وہ پروناؤن ہے سنگولر کا، اور رسول ایک تو نہیں تھا. رسول کتنے تھے؟ 3 تھے. تو اگر رسولوں کے جانے کی بات ہوتی وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، علی قومہم من بعدہم آتا کہ ان کی قوم کے اوپر ان سب کے بعد. اللہ نے رسولوں کو اس وقت پکچر میں لیا ہی نہیں. اللہ نے اکرام کیا ایک عام مومن کا اس کی قربانی کی وجہ سے. اور یہ سارا واقعہ، یہ کہانی اصل میں سپورٹ بن رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر ایک صحابی کی جو کہ اس وقت سختی میں ایمان پر جمنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کے اوپر، اس کی قوم کے اوپر اس کے بعد کوئی لشکر نازل نہیں کیا آسمان سے. وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت تو بتائی دی کہ اللہ نے اس قوم پر پھر جو سزا بھیجی وہ کسی دنیاوی لشکر کے تھرو نہیں بھیجی، کسی دنیاوی فوج کے تھرو نہیں بھیجی. لیکن یہاں تیسری آڈینس صحابہ اور مومنین کے علاوہ کون تھی قرآن سننے والی؟ قریش. قریش کو بتا دیا گیا کہ تمہیں پچھلی آیات میں تمہارا جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہونا تو اللہ نے واضح کر ہی دیا تھا کہ تمہارے آس پاس تو بڑی بڑی سویلائزیشن ہے، تم سے نیچے تو پالیٹکس میں بھی کوئی نہیں،
تم سے نیچے اکنامکس میں کوئی نہیں، تم سے نیچے فائنانس میں کوئی نہیں، تو تم تو سب سے زیادہ ایک بیکار سی قوم ہو. وہ اللہ نے پیچھے قریش کو انسگنیفیکنٹ کر دیا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک اور چیز اس کہانی کے ذریعے بتائی. قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے جب آپ ان کو قرآن سناتے تھے کہ اچھا ایک کام کرو محمد، تم ہمارے اوپر وہ سزا لے آؤ جس کا تم بار بار ذکر کرتے ہو. ایسا کرو، تم یہ بتاؤ کون سی فوج آ کر ہم پر حملہ کرے گی؟ ہمارے نیبر میں سے پرشین امپائر آئے گی یا رومن امپائر آئے گی یا ابیسینین امپائر میں سے لوگ آئیں گے؟ کون سا لشکر آئے گا جو ہم پر حملہ کرے گا؟ اچھا چلو لشکر نہیں آئے گا، یہ انسلنس تھی ان کی جو آپ کو سیرت میں ملتی ہے. اچھا لشکر نہیں آئے گا تو یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنی فوج ہے، تمہارے فالوورز کتنے ہیں، کتنے فالوورز کے ساتھ ہم پر حملہ کرو گے؟ اچھا فالوورز تمہارے جو ہیں وہ انویزیبل ہیں. او اچھا تمہارے وہ فرشتے ہوں گے جو تمہاری فوج ہوں گے، جو تمہارا کلیم ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین نازل ہونے سے پہلے ان کو وہ آیات بتا چکے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے مقام کو واضح کیا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 ہی مقامات پر ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. سورہ نجم میں یہ بات بیان کی گئی ہے جس کو قریش سن چکے تھے. وہ فرشتہ جو کلیم کرتے ہیں محمد کہ میرے پاس وحی لے کر آتا ہے، اسی کے لیے محمد نے کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہم نے اس کو پورے ہورائزن پر دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اتر رہے تھے، جب آپ پر وحی کا نزول ہوا ہے، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اور جبرائیل علیہ السلام کو جو آپ نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے، آپ عرب ایک محاورہ استعمال کرتے تھے کہ آپ کے 600 پر تھے اور آپ پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے. تو جب قریش نے بھی یہ آیت سنی تو قریش نے یہی تانا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا تو آسمان سے جبرائیل آئیں گے ہم پر عذاب لے کر، تو تم ان کو لے آؤ، ان کو بلا لو. اس آیت کے ذریعے مفسرین کہتے ہیں کہ قریش کو بھی واضح کر دیا گیا کہ تم جس عذاب کا ذکر کرتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس لشکر کو بلانے کی بات کرتے ہو، اللہ کی نظر میں تم اتنے انسگنیفیکنٹ ہو کہ تمہیں ختم کرنے کے لیے اللہ کو فرشتہ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض قوموں پر عذاب آیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ان میں سے ایک پرومیننٹ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی. لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے، حدیث میں آتا ہے فرام دا ٹپ آف دا ونگ، پورے پر سے بھی نہیں اپنے، فرام دا ٹپ آف دا ونگ انہوں نے بستی الٹ دی. صرف ان کے ایک پر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے 600 پر تھے، ایک پر کے ایک ٹپ سے پوری بستی کو قوم لوط کی الٹ دیا گیا. یہ معاملہ تھا. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عذاب آئے ہیں. کل میں نے آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ بستی کے اوپر عذاب شروع کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اس شخص کے گھر سے عذاب شروع کرو جو اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے بستیوں پر عذاب دینے کے لیے. لیکن اس مقام پر اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے واضح کر دیا قریش کو بھی اور اس رجل کی قریہ کی قوم کو بھی کہ یہ اتنے انسگنیفیکنٹ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے اپنے فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ اتنے ورتھ بھی نہیں ہے کہ اللہ اپنے جلیل القدر فرشتے جو ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے. پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد کوئی لشکر نہیں بھیجا. اللہ کا یہ اصول نہیں ہوتا تھا کہ اللہ قوم کو بتا دے کہ اللہ اس قوم کو کس طرح ختم کرے گا. قومیں ختم ہوئیں، سزاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے نہیں مانا تو وارننگ ہے، سزا آئے گی، عذاب آئے گا، لیکن عذاب کب آئے گا اور کس طرح آئے گا یہ نہیں بتایا جاتا تھا. قیامت کا ہر رسول سے پوچھا گیا اور ہر رسول کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، انما انا منذر. دیکھو بات تو صرف یہ ہے میں تو خبردار کرنے والا ہوں. قیامت کا مجھے بھی نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کب آئے گی. تو یہاں تمام انبیاء کے اینگل سے بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اس کے بعد جو کوئی لشکر نہیں بھیجا. تو عذاب کیسے آیا؟ اچانک سے.
آیت نمبر 29 میں آیا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون. پھر وہ کچھ بھی نہ تھی سوائے ایک بہت ہیوج ایکسپلوسو ساؤنڈ. یہ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے صیحہ، یہ بہت بڑا بلاسٹ ایکسپلوسو ساؤنڈ کے لیے آتا ہے. ایک آواز ہوتی ہے نا جو بہت زور سے آتی ہے، اس کے بعد آپ کے کانوں میں صرف ٹنگ آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. صیحہ ایسی آواز کو عربی زبان میں کہتے ہیں. بہت لارج بلاسٹ، لارج ایکسپلوسو ساؤنڈ. اتنی ہیوج ساؤنڈ آئے گی، کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو بس اچانک سے وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو جائیں گے. اب آواز آئے گی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو جائیں گے. کس طرح کا عذاب تھا؟ آیات واضح نہیں کرتے. واللہ عالم. کیا کوئی زلزلہ تھا جس سے پوری بستی ختم ہو گئی؟ کیا کوئی طوفان تھا جس سے پوری بستی ختم ہو گئی؟ کیا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایک ایکسپلوسو ساؤنڈ تھی اور اس کے بعد فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح رہ گئے. صیحہ وائلنٹ آواز کے لیے آتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو میں نے یہ جملہ شد بتایا تھا نا کہ لا جو ہوتا ہے، انسانوں نے جو قانون بنایا اس میں اصول ہوتا ہے پنشمنٹ شوڈ سوٹ دا کرائم. سزا وہ دینی چاہیے جو کہ کرائم سے سوٹ کرے. یہ قریہ والے وہ لوگ تھے جن کے پاس دعوت دینے والا ایک رسول نہیں تھا، اللہ کی تعلیم سنانے والا ایک رسول نہیں تھا، 3 رسول تھے. اور پھر ایک فالوور بھی تھا بڑا کنوکشن والا جو زوردار سپیچ کرتا تھا، زوردار دعوت دیتا تھا. جن کانوں نے قرآن کی بات، اللہ کی دی ہوئی وحی کی بات، رسولوں کی بات سننا گوارا نہیں کیا، اللہ نے ان کو انہی کانوں کے ذریعے عذاب دیا. انہی کانوں نے ایکسپلوسو ساؤنڈ کو ایکسپیرینس کیا اور اسی کے بعد جو تھا ان کی موت کا معاملہ آ گیا. صیحہ صوتن شدید کو بھی کہتے ہیں. صوتن شدید یعنی کیسی آواز ہوگی؟ اس میں جو آپ کو آخر میں تا نظر آ رہی ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. صیحۃن، اس کو جو آخر میں آپ کو 2 نقطوں والی تا نظر آ رہی ہے اس کو تا کہتے ہیں، تائے مربوطہ. یہ تائے مربوطہ وحدت کی ہے، یعنی تا مرہ کہتے ہیں اس کو. ایک چیز کے لیے ایک آواز کافی تھی. آپ دیکھیں صیحۃن کے اندر آلریڈی ایک آواز کا کانسیپٹ ہے، لیکن آگے اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ واحدتن. مزید توکید کے لیے، مزید ایمفسس کے لیے کہ اس کے بعد اتنی لارج ایکسپلوسو ساؤنڈ تھی کہ اس کے بعد کسی اور آواز کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. ختم ہو کے رہ گئے، بجھ کے رہ گئے. گناہ گار تھے، اللہ نے فوراً ختم کر دیا. فَإِذَا هُمْ، یہ فا جب بھی قرآن میں آئے گا، آپ جب بھی تلاوت کریں اور یہ فا آئے، اس کو کہتے ہیں مفاجعہ، کسی کام کا انسٹنٹینیسلی ہو جانا. جیسے اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو کیا آتا ہے؟ فا یکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. فا میں کسی کام کے فوراً ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. آپ آیات پڑھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہیومن ایمبریولوجی کو بیان کیا ہے، خوبصورتی نظر آئے گی آپ کو. وہاں فا نہیں آتا، ثم آتا ہے. ثم میں ڈیلے ہوتا ہے. انسان ایک سٹیج پہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے، پھر انسان مدغہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے انسان مدغہ بنتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے انسان ایک اور شیپ اختیار کر لیتا ہے. وہاں آتا ہے ثم، پھر. یہاں فا آیا، ہم اردو میں ترجمہ پھر ہی کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں فا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا فوراً ہو جانا، انسٹنٹینیسلی ہو جانا. اللہ نے کہا فوراً وہ کیا ہو گئے؟ خامدون، بجھی ہوئی آگ کی طرح. عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے خمود، خا پر پیش، خمود. خمود کہتے ہیں کہ جیسے راکھ ہو کہیں پر، کوئلے ہوں اور آپ کوئلوں کے اوپر پانی ڈال دیں. دیکھیں کوئلوں کو 2 طرح بجھایا جا سکتا ہے. ایک آپ باربیکیو کرتی ہیں تو آپ اپنی اس کول ٹرے میں سے کوئلے کو باہر نکال کے اس کو پاؤں سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا، پاؤں سے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ پاؤں سے یا کسی چیز سے اس کو پریس کرتی ہیں تو اس میں کبھی کبھی اورنج پارٹیکلز رہ جاتے ہیں. جب عربی زبان میں آپ کے کول، جلتے ہوئے کول میں اورنج پارٹیکل رہ جائیں گے، اس کو حمود کہتے ہیں. ہا سے حمود، بغیر نقطے والی. وہ حمود ہوگی ہا پر پیش اور بغیر نقطے والی جب اورنج پارٹیکل رہ جائیں گے. جب بالکل اورنج پارٹیکل نہیں رہتے، آپ اس کوئلے کے اوپر بالکل پانی ڈال دیتے ہیں. آپ ایک دم سے پانی ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ بالکل
آواز کے بعد فلیٹ ہو جاتا ہے. اس چیز کو خمود کہتے ہیں, خواہ پر پیش اور نقطے والی خواہ. تو اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ کوئی آواز بھی نہیں آئی, بس خاموشی سے اس اتنی بڑی آواز کے بعد یہ بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہو گئے, پرائز لیس, بیکار, کوئی ویلیو نہیں ان کی. جو سارا تکبر تھا وہ ان کا ایک طرف بالکل ختم ہو گیا, بالکل جیسے کینڈل کے اوپر آپ پانی ڈال دیں تو ایک دم سے بجھ جاتی ہے. ان کا بھی یہی حال ہوا, ایک ہی آواز نے ان کو بجھا کر رکھ دیا. تو قریش کو بھی کہہ دیا گیا, قریش کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی میں بہت زیادہ دعوے کرنے والے سیکنڈز کے اندر بجھ جاتے ہیں. سوچ سمجھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو. آپ دیکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو, ان قریہ والوں کو آگ سے ریزیمبل کیوں کیا گیا کہ وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے. آگ سے ریزیمبل کرنے کا ایک اس میں اینگل یہ ہے, اللہ نے نافرمانوں کو آگ سے ریزیمبل کیا ہے, اس لیے کہ آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے نا. اللہ کی نافرمانی بھی ایسے ہی کنٹیجیس ہوتی ہے, بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں ایک بھی گناہ ہے, یاد رکھیں وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گا, بہت تیزی سے پھیلے گا. نہ صرف وہ بہت تیزی سے دوسروں تک پھیلے گا, بلکہ آگ کا ایک اور معاملہ ہوتا ہے. آگ جس چیز پر لگی ہوتی ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے نا, اور پھر پھیلتی ہے. سو اگر آپ کے اندر ایک بھی گناہ ہے, پہلے وہ گناہ کی آگ آپ کو لپیٹ میں لے گی. آپ کی زندگی میں ایک گناہ پرسسٹنٹ کے ساتھ ایک گناہ نہیں رہتا, وہ اپنے ساتھ گناہوں کے خاندان لے کر آتا ہے. اور جب آپ کا گناہوں کا خاندان آس پاس کے لوگوں پر امپیکٹ کرتا ہے تو آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو اللہ نے نافرمانوں کو یہاں پر آگ سے ریزیمبل کیا ہے. اور اللہ نے کیوں اس قوم کو ختم کر دیا کہ وہ خامدون رہ گئے؟ رسولوں کی نافرمانی, گناہ ایز اے لائف سٹائل, اور مومن کا قتل. یہ تین ان کے جرم تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو کمپلیٹلی صفائے ہستی سے مٹا دیا. اللہ کی نافرمانی, یا اللہ کے رسولوں کی نافرمانی, گناہوں میں پرسسٹنٹ ہونا, گناہ ایز اے لائف سٹائل اپنانا, اور تیسرا مومن کا قتل کر دینا. تو اللہ نے جن کو کیسے ختم کیا؟ اللہ نے کوئی لمبا چوڑا لشکر نہیں بھیجا. اور یاد رکھیں اللہ کو اپنے بندوں کو تباہ کرنے کے لیے لمبے چوڑے لشکر اور فوجیں نہیں ہر دفعہ بھیجنے ہوتے. اللہ انہی چیزوں کو, جن چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے, اللہ انہی کو چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ دینے کا مطلب میں کیوں کہہ رہی ہوں, آپ قرآن میں پڑھتے ہیں سورۃ مرسلات میں آتا ہے والعاصفات عصفا, تیزی سے چلنے والے ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے. یہ جو ہوا ہے, اس ہوا کے لیے کہتے ہیں, یہ عصفہ اصل میں عربی زبان میں جو تیز آندھی کے لیے آیا ہے, والعاصفات عصفا, عربی زبان میں عاصفہ کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو, گھوڑے کی گردن پر بال ہوتے ہیں نا, سو جب رائڈر گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کو کس چیز سے کنٹرول کرتا ہے؟ رائڈر کے پاس اس کی لگام ہوتی ہے نا, اس رسی ہوتی ہے اس کی, تو جب گھوڑے کو روکنا ہے تو وہ رسی کھینچتا ہے. بعض جنگلی گھوڑے ہوتے ہیں, اگر کوئی جنگلی گھوڑے کو, وائلڈ گھوڑے کو ٹیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پہ تو رسی نہیں ہے, تو اس پر بیٹھ گیا. اب وہ اس کو کیسے ٹیم کرتے ہیں؟ وہ اس کی گردن کے بالوں کو پکڑتے ہیں. عاصفہ ایسی ہوا ہے یہ جو اس وقت آپ کو اور مجھے ہلکی ہلکی چلتی بھی محسوس ہو رہی ہے, جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, جو نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جب آپ صبح صبح فجر کے بعد باہر واک کرتی ہیں تو جو آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے, اللہ چاہتا ہے جب یہ ہوا چہرے پر محسوس ہو تو اس کو عاصفہ کی کیٹیگری میں بھی ذرا تھوڑا سا کنسیڈر کر لو. عاصفہ وہ جنگلی گھوڑا جس کی لگام کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا ہوا ہے. سو یہ ہوا وہ میڈیم ہے جس کو اللہ نے اس وقت اس کی لگام سے کھینچا ہوا ہے. جب یہ اتنی سودنگ فیل ہوتی ہے, جب یہ آپ بیچ پہ جاتی ہیں اور آپ کو ہوا لگتی ہے اور آپ کا دوپٹہ لہراتا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. ہیروئن کے دوپٹے لہراتے تھے تو ہمارے ماڈلز کے لانس کے شارٹس کی جو شوٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس میں جب دوپٹے لہراتے ہیں تو وہ فیشن بن جاتا ہے نا. اللہ چاہے اس ہوا کی لگام کو چھوڑ دے, اور جب اللہ ہوا کی لگام کو چھوڑتا ہے تو اس کے راستے میں جو چیز آتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے عاصفہ والی ہوا, آندھی والی ہوا, جس کی لگام چھوڑ دی جائے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اپنے بندوں کو اللہ نے یہاں نشانی بتائی
کہ جو ختم ہوئے وہ تو ختم ہو جاتے ہیں ایک ہلکی سی اللہ کی لگام چھوڑنے سے، اور جو زندہ ہیں، جو عابد سے عبد بننا چاہتے ہیں، وہ اپنی اسی آس پاس کی چیزوں سے، کائنات سے سبق لیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ جس وقت چاہے انسانوں کو نہ نظر آنے والے لشکر سے ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ جس وقت چاہے ہمارے گناہ کی سزا میں ہمیں لپیٹ سکتا ہے۔ جس قوم نے رسولوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے کلام کی پرواہ نہیں کی، توحید کی تعلیم کی پرواہ نہیں کی، ہمدرد انسان کو قتل کر دیا، اللہ نے اس قوم کی پرواہ نہیں کی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ بجھے کے بجھے رہ گئے۔ عربی زبان میں خامدون جو یہاں استعمال کیا گیا ہے، اس کے ایک اور بھی وجہ ہے۔ عربی میں، عربی ادب میں، جس کو آپ عربک لٹریچر کہتے ہیں، اس میں آگ کا کمپیریزن زندگی سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کے جسم میں حرارت ہوتی ہے۔ آپ کا ایک باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے نا، اگر وہ باڈی ٹیمپریچر آپ کا 96 97 کے درمیان میں ہے، اٹس یور نارمل باڈی ٹیمپریچر۔ جو انسان مر جاتا ہے اس کا جسم کیسا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا۔ اور جب جسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ سرکولیشن رکا ہوا ہے، تو آپ کی باڈی آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کی علامت ہے حرارت۔ عربی میں کہتے ہیں وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَشِهَابٍ، انسان کچھ نہیں ہے مگر شعلے کی طرح کا ہے۔ جب تک زندگی ہے آپ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حرارت رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن نے بھی یہی عرب کا اسلوب استعمال کیا اور یہ کہا کہ ابھی تمہاری زندگی میں حرارت ہے اے سننے والو، ابھی تمہارا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہے اے سننے والو، ایک وقت آئے گا کہ یہ آگ بجھ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے سے اپنا سامان آخرت کا سمیٹنا شروع کر دو، اور جو نہ سمیٹے، آیت نمبر 30 میں اس کو وارن کر دیا گیا، یا حسرتن علی العباد، کیا حسرت ہے، کیا افسوس ہے انسانوں کے اوپر، اب عباد کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی رسول ان پر آیا ہو مگر انہوں نے صرف ان کا مذاق ہی اڑایا ہو۔ یستہزئون، مذاق اڑایا گیا ہو، یعنی انہوں نے بات کو سیریسلی نہ لیا ہو۔ اللہ نے یہاں پر لوگوں پر حسرت کا اظہار کیا ہے، وہ لوگ جو دین کو مذاق بنا لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دین کا کمپلیٹ انکار کر دیتے ہیں، جو دین کو کلیئر کٹ مانتے ہی نہیں ہیں، ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو دین کو کلیئر کٹ انکار نہیں کرتی، کیٹیگوریکلی انکار نہیں کرتی ہے، لیکن ڈیلینگ ٹیکٹس کرتی ہے اور شریعت کا مذاق اڑاتی ہے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، ایسے لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حسرت کی ہے۔ اللہ کی نظر میں اللہ کے دین کا واضح انکار یعنی کافر، یا اللہ کے دین کا مذاق اڑانا چاہے وہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کرے، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ بالکل جیسے آپ یوں سمجھیں، یہ وہ لوگ ہیں مذاق اڑانے والے جنہوں نے دین کو سیریسلی نہیں لیا، وہی لوگ ہیں نا جب بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ دو بچے دیکھتے ہیں، یا چلیں ایک بچے کو آپ سوچیں، ایک بچہ جس کو پتا ہے کہ کل اس کا ایگزام ہے، اور اگر اس کا او لیول یا اے لیول کا ایگزام ہے تو وہ آج کیسے پڑھ رہا ہوگا آپ کو اندازہ ہے۔ جس کو پتا ہے کل اس کا ایگزام ہے وہ آج ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور جس کو یہ لگے پتا نہیں کل ہے ایگزام، پتا نہیں شاید ہو یا نہ ہو، تو جیسے وہ پہلے پڑھ رہا تھا اب پتا نہیں کے ساتھ، ڈاؤٹ کے ساتھ وہ اتنا پڑھے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ جو لوگ دین اور شریعت میں ڈیلے کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کبھی بھی شریعت کو سیریسلی نہیں لے پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عمل لوگوں کے برابر کیا ہے۔ اللہ نے کہا جو نہ مانے یا جو مذاق بنائے، جو مذاق بنائے گا وہ تیاری نہیں کرے گا، اللہ کی نظر میں وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور یاد رکھیں جو مذاق اڑایا جاتا ہے دین کا، دین کی گہری بھاری وزنی باتوں کو بھی بالکل ڈسٹ کی طرح اڑا دیا جاتا ہے، بے وقت کر دیا جاتا ہے۔ مومنین کی مثال آتی ہے سورہ فرقان میں، جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، لم یخر علیہ سمیانا و عمیانا، جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اللہ کا کلام سننے کے بعد عمل میں دوڑنے والے زندہ مسلمان، اللہ کا کلام سننے کے بعد دل میں اترنے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنے والے مومنین،
بالکل جیسے یہ صادق مومن تھا اس کی طرح. مومنین اچھی بات سنتے ہیں تو سنی انسنی نہیں کرتے. یہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں. انشاءاللہ آپ کبھی دین کا مذاق نہیں بنائیں گے. جب کسی بات کی دین کی سمجھ آ جائے اب سنی انسنی نہ کریں. اور اللہ نے یہاں پر دیکھیں کہا ہے یا حسرتن علی العباد, یا حسرتن علی الکفار نہیں کہا, یا حسرتن علی الانسان بھی نہیں کہا. کس پر حسرت کر رہا ہے اللہ؟ عباد پر, عبد پر حسرت کر رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر انسان چاہے وہ مذہب سے کچھ بھی ہے, ہر انسان اصل میں اللہ کا عبد بننے کا پوٹینشیل رکھتا ہے. ہم نے بات کی تھی نا, ہر انسان میں فطرہ ہے, انٹرنل ڈسپوزیشن. ہر انسان کے دل میں یہ بات گھپی ہوئی ہے, انگرینڈ ہے کہ ایک ڈیوائن ہستی ہے جس نے کائنات کو بنایا اور جو میری زندگی کا چیریشر اور نریشر ہے. ہر انسان جانتا ہے.